الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے بھائیو، انشاءاللہ آج بیع سے متعلق پڑھیں گے. جیسا کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع سے کتاب البیع انشاءاللہ دھیرے دھیرے پڑھیں گے. آج یہ دوسرا درس ہے. پہلے درس میں بیع کے شرعی حکم سے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ بیع کتاب و سنت کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں حلال ہے. یعنی اجماع امت کی دلیل سے، کتاب و سنت کی دلیل سے بیع حلال ہے. بیع کا لفظ عربی زبان میں کس معنی کے لیے بولا جاتا ہے اور اسلامی شریعت کی اصطلاح میں بیع کا لفظ کس معنی میں بولا جاتا ہے. جہاں تک عربی زبان کا سوال ہے تو عربی زبان میں ہر لین دین کو بیع کہا جاتا ہے، کیونکہ بیع کا لفظ یہ باع سے ماخوذ ہے. با الف عین باع ہاتھ کو کہتے ہیں. چونکہ جب کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے یا کسی سے کچھ لیتا ہے تو اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے بیع. باع ای مد باعہ، اپنے ہاتھ کو پھیلایا، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، آگے بڑھایا. تو اس لیے لغوی اعتبار سے یہ لفظ بہت وسیع ہے، جس میں بہت سارے معاملات شامل ہیں جو کہ خرید و فروخت نہیں ہیں. یعنی کوئی کسی کے پاس کوئی امانت رکھ رہا ہے، وہ بھی بیع ہے، کیونکہ ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، تو لین دین اس میں پایا جا رہا ہے. قرض میں لین دین پایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے وہ تمام چیزیں کہ جس میں لین دین موجود ہو، ادھار کوئی کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. تو بیع کے لغوی معنی میں ہر لین دین شامل ہے، اس لیے کہ ہر لینے دینے والے دونوں اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر کے دیتے اور لیتے ہیں. لیکن بیع کا لفظ جب اصطلاحی طور پر بولا جاتا ہے، بیع ایک اکیلا لفظ ہے جسے ہم اردو میں خرید و فروخت، خریدنے اور بیچنے کے لیے دو لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں بیع کا لفظ دونوں کو شامل ہے، خریدنے کو بھی اور بیچنے کو بھی. پوری تجارتی لین دین کو شامل ہے. بہرحال ہم آتے ہیں اصطلاحی تعریف کی طرف کہ فقہا نے اس کی تعریف کیا کی ہے. کہتے ہیں مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحہ کممر فی دار بمثل احدہما علی التعبید غیر ربا ولا قرض. غیر ربا و قرض اصل میں تعریف کو کہتے ہیں جامع اور مانع ہونا چاہیے. یعنی جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے تمام افراد اس کے اندر آ جائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جامع. یعنی جب یہ تعریف کی جائے تو اس کا کوئی فرد باہر نہ رہ جائے، سارے افراد اس کے اندر آ جائیں، یہ ہے جامع. اور جو اس چیز کا فرد نہیں ہے وہ اس کے اندر نہ رہ پائے، اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، اس کو کہتے ہیں مانع. تو تعریف کو جامع اور مانع کرنے کے لیے یہ سارے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
मुबादला, अल-बै' से जब बै की तारीफ की जा रही है तो आपकी नजर में रहे कि बै से मुराद वो बै है जिसे अल्लाह ने हलाल किया है। अहल्लल्लाहुल बै, अल्लाह ने बै को हलाल किया है। तो वो हलाल बै है क्या चीज, वो क्या चीज है जो हलाल में शामिल है। तो पहली चीज उसकी तारीफ में पहला लफ्ज आया मुबादलतु मालिन, माल का तबादला, वलौ फी जिम्मा, अगरचे ये माल जिम्मा में हो। तो गोया जिम्मा के मुकाबले में कोई चीज होती है। औ मनफाअति मुबाहा, या जायज मनफात का तबादला हो। जायज मनफात की मिसाल दिया का ममर्रिन फी दारिन, कि जैसे घर के अंदर से रास्ता खरीदा जाए। बेमिस्ल अहदिहिमा, क्योंकि मुबादलतु मालिन औ मनफअह, माल या मनफात का तबादला, तो उन्हीं दोनों में से किसी एक के मिस्ल, यानी माल का तबादला माल से हो या माल का तबादला मनफात से हो। अलत तअबीद, हमेशा हमेश के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं, इसलिए कि कुछ दिनों के लिए होगा तो क्या होगा, वो किराए की चीज हो जाती है, इस्तीजार, ईजार। गैर रिबन, अलबत्ता रिबा नहीं, सूद नहीं, अगरचे कि सूद में भी माल के मुकाबले में माल या माल के मुकाबले में माल ही होता है, वो भी एक तरह का तबादला होता है, लेकिन रिबा इस बै में शामिल नहीं है। गैर रिबन, रिबा शामिल नहीं। व कर्ज, और कर्ज भी इस तारीफ में शामिल नहीं है। तो ये दोनों को माने करने के लिए लगा दिया गया गैर रिबा वाला कर्ज। अब आते हैं एक एक चीज को अच्छी तरह मिसालों से समझते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। मुबादलतु मालिन, माल का तबादला। माल किसे कहते हैं? माल की तारीफ फुक़हा ने ये की है, कुल्लु ऐनिन मुबाहतन नफ़ई बिला हाजा, हर वो सामान, ऐन हर वो मुतअय्यन चीज जिससे नफा उठाना जायज है हाजत के बगैर, जिसको कहते हैं माल। हर वो मुतअय्यन चीज जिससे हाजत के बगैर नफा उठाना जायज है। अब इसमें सोना भी आ गया, चांदी भी आ गया, अनाज और गल्ला भी आ गया, गेहूं, जौ, खजूर, नमक, गाड़ियां, कपड़े, हर सामान, बर्तन, जमीनें, हर तरह के माल इसमें आ गए जिनसे कि फायदा उठाना जायज है जरूरत के बगैर। हर वो मुतअय्यन चीज, हर वो ऐन, कुल्लु ऐनिन, हर वो मुतअय्यन चीज, मुबाहतन नफ़, जिससे नफा उठाना जायज है, बिला हाजा, हाजत के बगैर। उसकी तशरीह से वाज़ेह होगी बात। मुबाहतुन नफ़सा का क्या माना है, यानी जिससे नफा उठाना जायज है। तो इसमें एक तो यह कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें नफा ही नहीं होता, तो वो चीजें इसमें शामिल नहीं है, यानी जिस चीज का नफा नहीं है वो माल में शामिल नहीं है, बल्कि उल्टा जरर है, वो भी माल में शामिल नहीं है। फिर जिससे नफा उठाना जायज है, तो पहली चीज नफा ही नहीं, दूसरी चीज नफा है लेकिन वो जायज नफा होना चाहिए, नाजायज नफा नहीं। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे गाने बजाने के आलात हैं, गाने बजाने के आलात से नफा उठाना जायज नहीं है, बल्कि इस्लामी शरीयत ने उसे हराम करार दिया है, इसलिए उनकी बै करना ये नाजायज और हराम है। तो माल के नाम में ये चीजें दाखिल नहीं होंगी। गोया गाने बजाने के आलात को माल नहीं माना जाएगा इस इस्तिलाह की रूह से।
پھر اس کے بعد جو یہ کہا بلا حاجہ کہ اس سے نفع اٹھانا ضرورت کے بغیر جائز ہو، یعنی ضرورت پر اگر نفع اٹھانا جائز ہو تو وہ مال میں نہیں آئے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مردار ہے، مردار سے نفع اٹھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھوکا ہے، اس قدر بھوکا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، اگر یہ مردار کو نہیں کھائے گا تو اس کی زندگی نہیں بچے گی، تو اس اضطراری کیفیت میں اس کی جان بچانے کے لیے اس کو مردار کھانا جائز ہے۔ تو گویا مردار سے نفع اٹھانا حاجت کے وقت، اضطرار کے وقت جائز ہے، لیکن یہ مال نہیں ہے، بیع اس کی بیع نہیں کی جائے گی، اس کی بیع حلال نہیں ہے، کیونکہ حاجت کی وجہ سے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، اور بلا حاجت جس سے نفع اٹھانا جائز ہو مال کی تعریف میں وہی چیز آتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال یہ ہے جیسے مردار کا چمڑا ہے، ضرورت کے وقت دباغت دے کر اس چمڑے کو رنگ کر اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے شکاری کتا ہے، شکاری کتا سے کتوں سے نفع اٹھانا جائز نہیں، لیکن شکاری کتے سے شکار کی وجہ سے، شکار کی ایک ضرورت ہے، یا اسی طرح سے حراست نگرانی کے لیے جو کتا ہو وہ ایک ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اسی لیے یہ قید لگائی گئی کہ کل عین مباحۃ النفع بلا حاجہ، کہ مال سے مقصود ہر وہ متعین چیز ہے کہ جس سے نفع اٹھانا جائز ہو ضرورت کے بغیر، تو وہ مال سے مراد ہے اس تعریف میں جس کے مبادلے کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، تبادلے کو حلال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ مبادلۃ مال۔ اب ہم نے مال کو سمجھ لیا کہ مال کیا ہے، پھر فرمایا ولو فی الذمہ، اگرچہ یہ مال ذمہ میں ہو، ذمہ میں ہو، گویا ذمہ کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہے۔ ذمہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ متعین چیز ہے، ایک چیز متعین ہے اور ایک چیز ذمہ میں ہے۔ تو بیع میں، خرید و فروخت میں کبھی کبھی بیع متعین چیز پر ہوتی ہے اور کبھی بیع ذمے میں ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے ہم کہیں کہ میں آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں، یہ کتاب بیچ رہا ہوں آپ کے پاس جو یہ کتاب ہے اس کتاب کے بدلے میں یہ کتاب اس کتاب کے بدلے بیچ رہا ہوں، تو یہ کتاب متعین ہے جو میں دے رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں جو کتاب لے رہا ہوں وہ بھی متعین ہے۔ تو ایک کتاب کا کتاب سے، متعین کتاب کا متعین کتاب سے تبادلہ بیع کی صورت میں، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی، اس کی قیمت وہ کتاب ہے جو آپ کے پاس ہے، اشارہ کر کے، تو یہ کتاب بھی متعین، وہ کتاب بھی متعین۔ تو یہ ہے مبادلۃ مال معین بمال معین، متعین مال کے بدلے میں متعین مال کا تبادلہ، ایک صورت ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذمے میں ہو، جیسے کہیں کہ میں آپ سے یہ کتاب خرید رہا ہوں 10 ریال میں، یا میں آپ کو یہ کتاب بیچ رہا ہوں 10 ریال میں۔ تو 10 ریال تو سامنے نہیں ہے، کتاب سامنے ہے، 10 ریال آپ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے 10 ریال۔ تو ایک طرف متعین ہے، ایک طرف ذمے میں ہے۔ کبھی کبھی دونوں طرف ذمے میں ہوتا ہے، جیسے آپ دکان پہ جائیں اور دکان والے سے کہیں کہ مجھے 1 کلو شکر دیجئے
اور اس کی قیمت 10 ریال مجھ سے لے لیجئے. تو شکر سامنے نہیں ہے، اس کے ذمے ہے دینا، اور 10 ریال آپ سامنے نہیں دکھا رہے، آپ کے ذمے ہے دینا. تو یہ معاملہ دونوں ذمے سے ہو رہا ہے. وہ جاتا ہے شکر وزن کر کے لاتا ہے اور آپ جیب سے نکال کے 10 ریال سے دیتے ہیں. تو یہ عقد، یہ مبادلہ، ذمے کا مبادلہ، مال کا مبادلہ مال سے ہے، لیکن یہ مال معین نہیں بلکہ مال فی ذمہ ہے. تو یہ ایک صورت ہو گئی. اس کے بعد میں تو گویا مال کے مبادلے کی، مال کے تبادلے کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ متعین مال کا متعین مال سے بیع، یا متعین مال کا ذمہ میں بیع، یا ذمہ یعنی ایک طرف ایک کو بائع مانے، ایک کو مشتری مانے، اور اس کے بعد آپ اس کی صورتیں بنا لیں کہ ایک طرف متعین ہے، دوسری طرف ذمے میں ہے، ایک طرف ذمے میں ہے، دوسری طرف متعین ہے. تو اس طرح سے اس کی 4 صورت جو ہے ہو جاتی ہے. آگے لیں کہ اگر ہم اس کو ملا لیتے ہیں تو کتنی صورتیں بن جاتی ہیں. او منفعت مباحہ، یا جائز منفعت، یعنی ایک طرف مال ہو اور اس کے مقابلے میں جائز منفعت ہو. اس کی مثال دی ہے ممر فی دار، گھر کے اندر گزرگاہ، گھر کے اندر راستہ. ایک آدمی ہے، اس کا گھر ہے، مکان ہے، اور اس کے بعد اس کے پڑوسی کا گھر ہے، اس کے بعد سڑک ہے. اب اس کو سڑک تک پہنچنے کے لیے اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر سے ہو کر جانا ہے. اب پڑوسی سے وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے گھر سے جانے کے لیے سڑک تک یہ راستہ مجھے بیچ دیجیے، آنے جانے میں اس سے آؤں گا اور جاؤں گا. تو اگر صرف راستہ خریدتا ہے، یعنی آنا اور جانا منفعت خریدتا ہے تو خرید سکتا ہے. زمین نہ خریدے، زمین اسی کا ہے، صاحب مکان کا، گھر والے کی ملکیت ہے. لیکن آنا جانا وہ خرید لیتا ہے کہ وہ آنے جانے سے کبھی نہیں روکے گا، اور اس کے بدلے میں مال ادا کرتا ہے، قیمت ادا کرتا ہے. تو اس طرح سے مال کے مقابلے میں منفعت، ایک طرف مال ہے، دوسری طرف منفعت ہے. اب کوئی کہے، ایک شخص نے وہ راستہ خرید لیا، بعد میں کہے کہ میں یہاں پر لا کے فرش بچھاؤں گا، یہاں پر لا کر کے میں اس میں کوئی رد و بدل کروں گا، اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے زمین نہیں خریدی ہے، صرف منفعت خریدی ہے، اور صرف اس کو آنے جانے کا حق ہے. اس سے زیادہ کا اسے حق نہیں ہے. گھر والا اسے بالکل روک سکتا ہے کہ آپ آنے جانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ سے جو بات طے ہوئی ہے وہ آنے جانے کی بات طے ہوئی ہے، زمین کا مالک ہم نے آپ کو نہیں بنایا ہے. تو یہ مال کے مقابلے میں منفعت. اس سے جو چیزیں واضح ہوئی کیا کہ تبادلہ جن چیزوں کا کرنا ہے، یا تو وہ متعین چیزیں ہوں گی، یا تو وہ منفعت ہوں گی، اور یہ متعین چیزیں یا تو مشار الیہ ہوں گی، ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے گا یہ متعین چیز ہے جس کو ہم دے رہے ہیں یا جس کو لے رہے ہیں. تو یہ متعین چیز یا تو ایسی ہوگی کہ جس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا سکتا ہے، یا پھر ذمے میں ہوگی. تو کل صورتیں آگے آ رہی کہ کتنی صورتیں بنتی ہیں. تو ابھی اپنا اتنا سمجھیں کہ یا تو متعین ہوگا، آیان متعین چیزیں ہوں گی، یا منفعت ہوگی، اور متعین چیزوں میں یا تو وہ چیز مشار الیہ ہوگی، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور یا وہ ذمے میں ہوگی. جب منفعت مباحہ کہا گیا کہ وہ منفعت جس سے فائدہ اٹھانا مباح ہے، تو اس کی بات ابھی پہلے گزر چکی کہ اگر کوئی شخص ایسی منفعت خریدنا چاہے جو کہ غیر مباح ہے، جو کہ ناجائز ہے،
تو وہ بیع درست نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ گانے بجانے کے سامان ہیں، آلات ہیں، کوئی کہے کہ میں یہ آلہ نہیں خریدتا لیکن یہ اس سے منفعت میں خرید لیتا ہوں، اس آلے کے مالک تم ہو لیکن مجھے تم بجانے سے نہیں روکو گے اور اس کے بدلے میں تمہیں اتنا ادا کروں گا، تو یہ بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ منفعت کے ساتھ مباحہ کی شرط ہے کہ وہ جائز منفعت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ کام جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی عقد بیع، کوئی بھی خرید و فروخت جو ناجائز چیز کی خرید و فروخت ہو وہ شرعی طور پر مردود ہے اور وہ بیع قابل قبول نہیں ہے، وہ بیع حلال نہیں ہے، کیونکہ منفعت حرام ہے تو بیع بھی حرام ہے۔ اب اس کے بعد بتایا بمثل احدہما، کہ مبادلہ ہو یا یہ تبادلہ ہو اور اس کی قیمت انہی جیسی چیز سے ہو، یعنی مال کا تبادلہ مال سے ہو، مال کا تبادلہ ذمے سے ہو، منفعت سے ہو، یعنی کل 9 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک طرف متعین مال ہے، دوسری طرف بھی متعین مال ہے، جیسے اس کی مثال کتاب سے، قلم سے، کوئی بھی چیز متعین ہے، بہرحال ایک سامان ادھر سے ہے اس کے مقابلے میں دوسرا سامان ادھر ہے، تو متعین مال کے مقابلے میں متعین مال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف تو متعین مال ہے، دوسری طرف ذمے میں ہے، یعنی یہ کتاب میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے 10 ریال دیں گے، تو وہ آپ کے ذمے میں ہے، آپ نے اس کی متعین نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک طرف متعین مال ہے، اس کے مقابلے میں منفعت ہے، جیسے راستہ، گھر کا راستہ، اور اس کے مقابلے میں متعین مال۔ اسی طرح سے ایک طرف ذمے میں ہے، دوسری طرف متعین مال ہے، ایک طرف ذمے میں ہے، دوسری طرف بھی ذمے میں ہے۔ اس کی مثال جیسے بتائی کہ آپ دکان پہ گئے، آپ نے کہا کہ مجھے 1 کلو شکر چاہیے اور میں آپ کو 10 ریال دوں گا، تو شکر بھی سامنے نہیں ہے جس طرف آپ اشارہ کر سکیں، وہ بھی اس کے ذمے ہے دینا، اور 10 ریال بھی آپ کی جیب میں پیکٹ میں ہے، آپ کے ذمے ہے، وہ بھی سامنے نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ تو دونوں طرف ذمے کا تبادلہ ذمے سے، ایک چیز ذمے میں ہے اس کا تبادلہ ایسی چیز سے ہو رہا ہے جو ذمے میں ہے، یا ایک طرف متعین مال ہے، دوسری طرف ایک طرف مال ذمے میں ہے، دوسری طرف منفعت ہے کہ بھائی میں آپ سے یہ فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنا دوں گا، تو ایک طرف مال پھر ذمہ ہے، دوسری طرف منفعت ہے، ایک طرف مال منفعت ہے، دوسری طرف متعین مال ہے، ایک طرف منفعت ہے اور دوسری طرف بھی منفعت ہے۔ جیسے کہیں کہ آپ یہ جو ہے آپ کے گھر سے میں گزروں گا اور آپ میرے گھر سے گزر جائیے، راستہ یہاں بھی راستہ وہاں بھی راستہ، راستے کے بدلے راستہ، تو ایک منفعت کے بدلے دوسری منفعت، تو اس طرح سے کل 9 صورتیں بن جاتی ہیں۔ 9 صورت سے گھٹا کے 6 صورت تک کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ثمن قیمت اور ایک ہے مسمن، یعنی جس چیز کی قیمت ادا کی جا رہی ہے، ایک ہے قیمت اور ایک وہ چیز جس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ تو جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ صورتیں 9 بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں قاعدے میں ایک لفظ آیا علی التعبید، کہ یہ بیع ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، یہ مبادلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا
تاکہ کرایہ کا جو معاملہ ہے وہ بیع میں داخل نہ ہو جائے. اجارہ اور کرایہ پر جو چیز ہوتی ہے، اجارہ میں بھی کرائے پر کوئی چیز جو لین دین کیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے مبادلہ یا تبادلہ ہے بلا شک و شبہ، لیکن وہ بیع نہیں ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ میں 100 ریال میں یہ گھر کرائے پہ دیتا ہوں، یہ گھر متعین ہے منفعت، اور 100 ریال یہ جو ذمے میں ہے، تو ایک طرف منفعت ہے ایک طرف ذمہ ہے، تو یہ اس کو بیع نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ایجار ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے. اجرت پہ آدمی لے رہا ہے، کچھ دنوں کے لے رہا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، اس لیے یہ ایجار ہے، یہ بیع نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ گھر تم کو 1 سال کے لیے بیچتا ہوں، بیع کا لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن تعبید نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیونکہ بیع میں شرط لگائی جاتی ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو بیچا جائے وہی بیع ہے. لیکن یہاں کہہ رہا کہ میں یہ گھر 1 سال کے لیے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو کیا یہ عقد، کیا یہ معاملہ شریعت کی نظر میں درست ہوگا یا باطل ہو جائے گا؟ کیونکہ بیع ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا ہے، یہ اس طرح ایجار ہوتا ہے، کرائے پہ دینا ہوتا ہے. تو اس میں فقہا کے ہاں بڑی لمبی بحث ہے کہ یہ باطل ہوگا کہ باطل نہیں ہوگا، اصل میں غلطی ہوئی ہے اس طرح میں، یا اس کے جو ہے کسی وصف میں غلطی ہوئی ہے، اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، ایک پوری بحث ہے. بہرحال اس بحث میں ابھی ہم نہیں جاتے ہیں، ابھی ہم ابتدائی مسائل میں رہتے ہیں، اس لیے آگے ہم چلتے ہیں کہ اس تعریف میں یہ کہا گیا علی التعبید کہ بیع انہی چیزوں کو کہیں گے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو. جیسے میں یہ کتاب آپ کو 10 ریال میں بیچ رہا ہوں، تو پھر یہ کتاب آپ کی ہو گئی ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ 10 ریال میرا ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ نہیں کہ بعد میں جو ہے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ آئیں اور کہیں کہ وہ مدت پوری ہو گئی ہماری بیع کی، اب جو ہے 10 ریال دیجئے اور وہ اپنی کتاب واپس لیجئے، مدت پوری ہو گئی. نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. بیع وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو، علی التعبید ہو. اس کے بعد کہا کہ غیر ربن، لیکن ربا یہ اس میں شامل نہیں ہے. ربا، سود، یہ اس میں شامل نہیں ہے. ربا کیوں شامل نہیں ہے؟ جبکہ ربا میں بھی مال کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے یا مال متعین کا تبادلہ ذمہ سے ہوتا ہے. ربا میں بھی تو یہی ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ آدمی 1 درہم دیتا ہے اور اس کے بدلے میں 2 درہم لے لیتا ہے. چند گرام 10 گرام سونا دیتا ہے، اس کے بدلے 11 گرام سونا لے لیتا ہے. تو سود ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، اس میں تو تبادلہ ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کی 2 تقسیم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا معاملہ 2 ہے، ایک معاملہ ہے بیع، دوسرا معاملہ ہے ربا. اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیع اور ربا کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھا ہے. ایک چیز کی 2 قسم، یعنی معاملہ کی 2 قسمیں اللہ نے بنائی. ایک حلال ہے اور وہ بیع ہے، اور ایک حرام ہے وہ ربا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان دونوں کو الگ کر دیا ہے، اس لیے یہ دونوں الگ ہیں. اللہ کے الگ کرنے سے یہ الگ ہیں. اللہ نے معاملات کی 2 تقسیم کی ہے. پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ قرض بھی بیع نہیں ہے. قرض الگ ہے اور بیع الگ ہے، اگرچہ کہ قرض میں بھی مبادلہ پایا جاتا ہے. ایک مالدار کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور اس سے قرض مانگتا ہے، کہتا ہے
کہ یہ چند درہم ہیں، یہ میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں، تو یہ درہم جو دے رہا ہے یہ متعین ہے اور واپس کرنا اس کے ذمے ہے. تو ایک طرف متعین مال ہے اور ایک طرف ذمے میں مال ہے، تو یہ بھی متعین کا تبادلہ ذمہ سے ہے، لیکن اسے بیع نہیں کہیں گے بلکہ اسے قرض کہیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ علی التعبید ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، اور اگر اس کو بیع مان لیا جائے تو مسئلہ وہاں پھنستا ہے کہ جو چیزیں ربوی ہیں، جس کو شریعت نے ربوی قرار دیا ہے کہ اس کو نقد ہی اس کا لین دین کرنا ہے، تو اس میں قرض باطل ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے، اس کی مثال سے آپ سمجھیں کہ سونے کو سونے سے بیچنا اگر ہو تو دونوں برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے. درہم چاندی کا سکہ ہے، ایک درہم کو آپ اگر بیچنا چاہیں تو مقابلے میں آپ اس ایک درہم ہی لے سکتے ہیں. تبدیل کرنا چاہیں کہ آپ ایک درہم لے لو، مجھے ایک درہم دے دو، تو اس میں زیادتی جائز نہیں ہے اور ایسے ہی ادھار جائز نہیں ہے کہ بھائی یہ درہم میرا درہم آپ لے لو، اپنا درہم مجھے دے دو، اور ایک دن کے بعد دینا. تجارت کی غرض سے ہو، بیع کی غرض سے ہو، خرید و فروخت کی غرض سے ہو تو یہ ناجائز ہے، لیکن قرض کی غرض سے ہو اگر تو جائز ہے. آپ کسی کو ایک درہم قرض دیتے ہیں کہ یہ لے لو ایک درہم، چلو ٹھیک ہے مجھے 2 دن کے بعد دے دینا، 4 دن کے بعد دے دینا، تو قرض جائز ہے لیکن بیع حرام ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں ایسا فرق ہے کہ ربوی چیزوں میں بیع ہو تو حرام ہے، اس میں ادھار، اور قرض ہو تو حلال ہے؟ کیوں یہ فرق ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جو آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، ایک درہم بیچ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک درہم لے رہا ہے، یا ایک درہم آج دے رہا ہے اور 4 دن کے بعد ادھاری دے رہا ہے، 4 دن کے بعد یہ درہم مجھے اس کے بدلے میں 1 درہم دینا، آج میں تمہیں 1 درہم دے رہا ہوں، 4 دن کے بعد مجھے یہ دینا. تو جو سودی بیع کر رہا ہے اس کا مقصود ہوتا ہے تجارت کرنا اور فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا. اور ربا کی تمام صورتیں ظلم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اللہ نے ربا کو حرام کر دیا ہے. جن لوگوں نے سود پہ کوئی رقم دی ہے تو وہ اپنا اصل سرمایہ لے لیں، نہ ظلم کریں نہ ظلم برداشت کریں، نہ کسی سے ظلم اٹھائیں نہ کسی پہ ظلم کریں. تو بہرحال ربا میں ہر طرف ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. لیکن اس کے مقابلے میں جو قرض ہوتا ہے، جو قرض دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تجارت کرنا اور فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا؟ نہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے پر احسان کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے. تو قرض دینے والا احسان اور نرمی کی نیت سے قرض دیتا ہے، اور قرض لینے والا اپنی ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے قرض لیتا ہے. تو اس لیے قرض یہ بیع نہیں ہے، قرض الگ ہے اور بیع الگ ہے. اسی لیے ربوی چیزوں میں قرض جائز ہے
البتہ بیع ناجائز ہے، بیع نصیعہ ناجائز ہے، ادھار کی بیع ناجائز ہے ربوی چیزوں میں، لیکن ربوی چیزوں میں قرض جائز ہے۔ تو یہ رہا آج کا مسئلہ کہ فقہا کی اصطلاح میں بیع کسے کہتے ہیں، فقہا کی اصطلاح میں بیع کسے کہتے ہیں۔ تو آج بیع کی تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی۔ بیع کی تعریف کیا ہے؟ مختصر، مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحہ کممر فی دار بمثل احدہما علی التعبید غیر ربا وقرض۔ مال کا تبادلہ اگرچہ ذمے ہی میں ہو یا جائز منفعت کا تبادلہ، جیسے گھر کے اندر کی گزرگاہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک ہی جیسے کی قیمت دے کر ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یہ معاملہ نہ سود ہو نہ قرض ہو، تو اسے شریعت کی نظر میں بیع کہا جاتا ہے۔ تو آج بیع کی تعریف پڑھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔